نئے چینل کا لنک آپ کو ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. ہم سے تعاون ضرور فرمائیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلی علی محمد وآل محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تعداد میں آپ عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں. کوشش کریں جناب مخدومہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار. آل محمد کے خالق جناب سیدہ کی عزت کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. سید زادے کی بلندی درجات کے لیے ذکر منعقد کیا گیا. مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. جتنے آپ کے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے. آپ کی عزاداروں کی ہر عزادار کی عزاداری کی میرا مالک حفاظت فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. قائد ملت جعفریہ قبلہ نجفی صاحب حامد علی موسوی صاحب مالک ان کا سایہ ہر ماتمی عزادار پر قائم و دائم رکھے. عزاداران حسین علیہ السلام کو میری مخدومہ کسی کا محتاج نہ فرمائے. ہمارے برادر محترم جناب خابر صاحب کی مالک زندگی دراز فرمائے. ان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اکثریت سے زیادہ بزرگان تشریف فرمائے. مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے. جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرا مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے وارث مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے. ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارے. تھوڑا تھوڑا ایسے بولتے رہنا تاکہ ایک بات خوبصورتی سے ہو سکے. قرآن مجید کی ایک مکمل سورت آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے. سورت بچوں کو یاد ہے. ہر پنجگانہ نماز میں ہر شیعہ تقریباً سے زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اپنے محبوب اپنی مشیت کے ترجمان سرکار مصطفیٰ سے توحید مخاطب ہے. سلامت رہیں. سرکار کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا دنیا سے. توجہ رکھنا. آس بن وائل ملعون نے سرکار کو بے اولادی کا تانا دیا. بے شمار لعنت. تانا سن کر محبوب کبریا کی پیشانی پر پریشانی کی شکن ابھری. اللہ نے اپنے فرشتے جبریل سے کہا جا میرا محبوب مشرکین کے تانے سن کر پریشان ہو رہا ہے, میرے محبوب کو میری طرف سے یہ پوری سورت سنا کے آ. جبریل زمین پر آیا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر. سبحان اللہ. تھینک یو. کیا خوبصورت. آپ کی کیا بات ہے جو جوان ہو کر بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے. فرمایا انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کوثر پانی کا چشمہ ہے. اس سے انکار نہ مجھے نہ کسی عالم کو. وہ قیامت والے دن علی والوں کو ہی نصیب ہوگا. آپ کے کیا کہنے لیکن یہاں جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے, اس سے مراد وہ پانی کا چشمہ نہیں, چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے, یہ محبت کے خلاف ہے کہ لے بیٹا رہا ہے اور دے پانی رہا ہے. آئے 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 خبر بھائی مولا کیا اللہ اکبر. جی 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 یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل
مولا آپ کو صحت زندگی عطا فرمائے. جو جوان بیٹھے ہو بس اسی طرح توجہ رکھتے رہنا, اس سے زیادہ داد مانگنی نہیں, نہ اتنا ماحول. بڑا خوبصورت سا ماحول ہے اور اس ماحول میں یوں کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, بڑا نور اور روحانیت برس رہی ہے. فرمایا حبیب لے بیٹا رہا ہو اور دے پانی رہا ہو, عقل کے خلاف کام ہے. اللہ معاذ اللہ ایسا کام نہیں کر سکتا, چونکہ اولاد کا بدل پانی نہیں, اولاد ہے کہ بیٹا لے کر کے میں نے تجھے پانی دیا تو یہ کیسا حوصلہ ہے. کتاب کا نام بھی الکوثر ہے, 2 جلدوں میں ہے, اور دونوں جلدیں اکٹھی پڑھی ہوں لائبریری میں تو پھر پورا لفظ لکھا جاتا ہے الکوثر. ایک پر الکو لکھا ہے, دوسری پر سر لکھا ہے. اسی سے پڑھ رہا ہوں ایک جملہ. یعنی معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا ہے کوثر جو اللہ بیٹے کے بدلے میں اپنے محبوب کو کہہ رہے ہم نے عطا کی؟ تو آپ کے بچے جانتے ہیں, مسکرا کے آپ کو چھٹے مولا فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا تھا ہمارے نانا سے کہ یہ ٹکے ٹکے کی عرب کے چبل لوگ آ کر تجھے بے اولادی کا تانا دیتے ہیں اور تو ان کے تانوں کو سن کر پریشان ہو جاتا ہے, نہ گھبرایا کر, ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے. واہ 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 واہ. جناب سیدہ ان ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ بطول کی عزت کے لیے بلند ہو رہے ہیں. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا مالک اس کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ بلند کر لو جوان حیدری, دعا کرتے رہنا جو میرے بزرگان بیٹھے بھائی جان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں, آپ سلامت رہیں جو بچے جوان بزرگان خوش ہو گئے. فرمایا حبیب کوثر لقب ہے حسین کی پاک اماں کا, سیدہ کی شان عزت فضیلت بیان کرنے کے لیے کتنے علم کے پر ہوں گے کسی کے بھی, کتنا علم ہوگا کسی دعوے داران علم کے پاس بھی. بطول سیدہ کی شان پڑھنے کے لیے کم از کم وہی پڑھ سکتا ہے, وہی بتا سکتا ہے سیدہ کی شان جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہو. ایک یہ دو, یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہی تو ہیں لوگ. جیتے رہو میرے بچوں. حیدری آپ سلامت رہیں. تو میرے تو پر نہیں, میری حقیقت نہیں, میں تو اپنے خطابت کے علم کے کان پکڑ کے آپ کے سامنے لائیو کھڑا ہوں, لیکن جو 2-4 لفظ مولا کی طرف سے ہیں وہی آپ تک پہنچانے ہیں. کوثر لقب ہے جناب سیدہ کا. اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں, لائیو میرے خیال میں چل رہی ہوگی, زمانہ دیکھ رہا ہوگا, 100 سے پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جعفر نے منت بھی کیا, چونکہ زیادہ بزرگان ہیں اور ادھر جوان بھی تشریف فرمائے, سب کی منت کر رہا ہوں. ایک لفظ خرید لینا, حبیب ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے. اپنے محبوب سے کہہ رہے, محبوب اور محبت کے تقاضے اور ہوتے ہیں. محبوب کے پسینے پہ خون بہایا جاتا ہے, ورنہ محبت نہیں ہے, ڈرامہ ہو رہا ہے نا. اللہ محبت کرتا ہے جس کا دل ہی نہیں. بے دل ہو کر حسین کے نانا سے محبت کرنے والا کہتا کیا ہے, حبیب ذرے سے لے کر عرش تلک, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, پوری کائنات, یہ جو 18,000 عالمین ہیں, یہ سب کچھ میرا محبوب میں نے تجھے جزا میں دیا ہے, فاطمہ عطا میں دی ہے. اللہ اکبر, کیا ماحول بن گیا ہے خاور مولا کی قسم ہے یار. جیتے رہے آپ, کتنے اچھے لگے. سلامت رہے آپ میرے جوانوں, جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھی نہ دیکھو, سدا سکھی رہو. جزا, ہاں آپ کتنے اچھے لگے. جزا اور عطا آپ سارے سمجھ گئے, اس لیے تو واہ واہ کی. ایک وہ چیز ہوتی ہے جزا, ایک ہوتی ہے عطا. حق کے مطابق دینا جزا ہے, حق سے زیادہ دینا عطا ہے. تو بطول عطا ہے, جزا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہے پھر سیدہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے. کوثر, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. چلو آپ چونکہ خوش ہو گئے
بول بھی پڑے، جوان مسکرا بھی پڑے، بزرگ دعا بھی دے رہے ہیں، سید راضی ہو جائیں گے، محنت کافی ہو جائے گی، حکم کی تعمیل ہوگی، میرا گھر میں بانی۔ یہ تعلق ہی آپ لوگوں کے ساتھ، شاہ جی کے ساتھ، خاور بھائی کے ساتھ اتنا ہے کہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا اور بڑے دیر سے زیارت بھی نہیں کر سکے تھے، تو ملاقات ہوگی، ایک لفظ پھر خرید لو۔ حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عطا کی ہے، ہم نے عطا کی ہے۔ اب ہم میں کم از کم دو تو ہوں، ایک تو ہم نہیں ہوتا، میں اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوں اور فون پہ کہوں کہ ہم بیٹھے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ احد ہے، واحد بھی نہیں، پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے تھے، اللہ احد ہے نا، واحد بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، مہربانی، اللہ احد ہے، واحد وہ ہوتا ہے جس کے دو ہو جائیں، احد وہ ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہو، جو تقسیم ہی نہ ہو سکے، تو وہ ایسا ایک ہے جس کے دو ہی نہیں ہو سکتے، اس کے آگے دو لگتا ہی نہیں۔ اللہ ایسا ایک ہے جو گنتی والا ایک نہیں۔ یہ کیوں چپ کر گئے ہو؟ یہ جو ایک دو تین چار گنتی گنتے ہیں، یہ ایک والا اللہ ایک ایسا نہیں ہے۔ یہ شمار ہو سکتا ہے، وہ شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ گنا جا سکتا ہے، وہ گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کا اختتام ہو سکتا ہے تیری اور میری گنتی کا، اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ انتہا کا، ابتدا اور انتہا کا لفظ اللہ کے ساتھ ویسے بھی مجھے نہیں لگانا چاہیے، کوئی لگاتا ہے تو لگاتا رہے۔ وہ احد ہو کر کہہ رہا ہے ہم، میں چھڑ گیا مولا، انہوں نے چھیڑا ہے مجھے، اب یہ چھوڑتے بھی جا رہے ہیں، خود ان کے دلوں کو کھول کے میرا لفظ خریدیں۔ ایک ہو کر کہہ رہا ہے ہم۔ یہ حدیث کے ساتھ سامنے ہے، بوضو میں 14 کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، ذمہ دار لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، پڑھا لکھا نوجوان طبقہ میرے سامنے بیٹھے، بزرگان تشریف فرمائے، اسٹڈی والے مطالعہ والے لوگ تشریف فرمائے۔ ایک حرف کی خیانت ہو، میں اپنے مذہب کی کتاب کا ضامن ہوں، مجھے 72 فرقے سے کوئی غرض و غایت ہی نہیں ہے، شیعہ کتابوں کا ضامن ہوں۔ آپ کے چھٹے صادق مولا سے پوچھا گیا، مولا اللہ احد ہو کر ہم کب کہتا ہے؟ فرمایا جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ۔ کیا دعا والے لوگ مل گئے ہیں یار۔ علی حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہربانی ملک جی ہاتھ اونچے، حیدری۔ آپ کو میں واہ واہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو سلام کر رہا ہوں، ان جوانوں کے بچے، یہ ماتمی، یہ میرے بڑے بھائی۔ فرمایا جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ، مہربانی مشکل بات سنی ہے، سمجھی ہے، وصول کی ہے، قبر تک نوکر۔ فرمایا جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے کام میں ساتھ ہو تو پھر وہ کہتا ہے ہم۔ پھر میں نے اللہ سے پوچھا، مالک تو احد ہے، ان کو کسی نہ کسی اپنے کام میں شامل کر کے کہتا رہتا ہے ہم 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 ہم۔ اللہ کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ اتنے پاک ہیں، یہ اتنے پاک ہیں، یہ اتنے پاک ہیں، یہ میرے ساتھ ہم ہو کر بھی مجھے ایک رہنے دیتے ہیں۔ اب خریدا ہے تو مجھے اچھے لگے ہیں۔ یہ بڑی مشکل بات تھی میرے جوانوں، دعا کرتے رہنا۔ ہاتھ اچھے جوانا دے، حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا لوگ مل گئے، سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ خریدا جا رہا ہے، کوئی ضائع نہیں ہوا میرا، الحمدللہ آپ نے وصول فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ہم نے تجھے سیدہ عطا کی، سبحان اللہ۔ تو اب اس ہم میں ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ اللہ کے ساتھ کون ہے، کہ یہاں کون ہوا ہے ساتھ جو اللہ نے کہا ہم۔ آپ کی کیا بات ہے۔ اس ہم میں سرکار مصطفیٰ تو ہو ہی نہیں سکتے چونکہ انہیں عطا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ ملیں تو پھر سیدہ پڑھنے کا لطف آتا ہے، ورنہ نہیں آتا، مولا کی قسم ہے۔ پورے جماعت ثانی میں ایسے لوگ ڈھونڈے ہیں جو کہ آج مخدومان نے کرم کیا اور آپ جیسے لوگ مل گئے۔
اس ہم میں تو محمد سرکار تو ہو نہیں سکتے چونکہ انہیں عطا ہو رہی ہے نا جی. ادھر والے تھوڑا سا جاگنا. اس ہم میں ملک صاحب اس ہم میں اللہ کے ساتھ علی بھی نہیں ہو سکتے چونکہ اپنی عطا سے نکاح کیسے ہوگا. اس ہم میں حسنین بھی نہیں ہو سکتے. باتیں ڈھیر ساری ہیں, کچھ سے بائی پاس کرنا پڑتا ہے کہ چر نہ ہو جائے کلیجے. اس ہم میں حسنین بھی نہیں ہو سکتے چونکہ ان کی اپنی اماں ہے, ماں ہے. بیٹے ماں کیسے عطا ہوگی. نہ مصطفیٰ, نہ مرتضیٰ, نہ مجتبیٰ, نہ سلطان کربلا, یہ چار تو نہیں ہیں. باقی رہ گئے سجاد مولا سے قائم تک, تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ان کا فرمان ہے, سجاد سے قائم تک کا فرمان ہے کہ نحنو حجت اللہ علی الخلق وجدتنا حجت اللہ علینا. فرمایا میں سجاد سے لے کر قائم تک ہم سارے مخلوق پہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور ہماری دادی ہم پہ حجت ہے. لفظ دادی ہے, لفظ جدہ ہے. تھکنا نہیں ہے, مجھے چھیڑ کے نہ چھوڑنا قرآن کا واسطہ. بزرگ نہ بھی بولے تو خیر ہے, وہ مسکراتے رہیں. نوجوان اب ساتھ دیتے رہنا. ایک دفعہ اونچا بول پڑو حیدری. سبحان اللہ. آپ تھینک یو بھائی جان. سر یہ بچے یہ جوان کیا خوبصورت ماحول بن گیا. مہربانی. تو نہ مصطفیٰ نہ مرتضیٰ کوئی بھی نہیں اس ہم میں اللہ کے ساتھ. پریشان تو نہیں ہوگا میرے دوست؟ تو پھر ڈھونڈنا باقی ہے نا کہ کون ہے. کاش یہ جملہ میں سنتا, پڑھتا کوئی اور, پھر میں بتاتا کہ کتنی کیا کریں. لیکن آپ بھی کمال کر رہے ہیں. جب بندہ, چونکہ علم کا دشت بڑا وسیع ہے, علم کا کنارہ ہی نہیں جی. علم وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. علم وہ دشت ہے جس کا کوئی حد نہیں. علم وہ علاقہ ہے جس کی کوئی بارڈر نہیں. ہر بندہ اس میں تحقیق کے لیے دوڑ رہا ہے. اور میں چیلنج کر رہا ہوں, جاؤ علم کے دشت میں گھوڑے دوڑاؤ تحقیق کے. جو میں نام لے رہا ہوں ہم میں, یا اس پہ متفق ہو جاؤ, میں زمانے کو کہہ رہا ہوں, یا پھر تم کوئی تلاش کر کے لے آؤ. میں اپنا جو بتا رہا ہوں اسے چھوڑ دوں گا, تمہارے والے کو مان لوں گا. ورنہ جب تک تمہیں دوسرا نہیں ملتا تب تک میرے ڈھونڈے ہوئے پہ گزارا کر لو. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. حدیث قصہ پر میرا ہاتھ ہے. میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا, لیکن آپ ذرا مسکرا پڑھنا. اس ہم میں نہ محمد, نہ علی, نہ حسن, نہ حسین, نہ سجاد مولا, نہ باقر کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر اس ہم میں اللہ کے ساتھ سوائے خدیجہ کے یہ جو ہاتھ نہیں اٹھائے نا جوانوں نے, انہوں نے تکلیف دی ہے مجھے یار. اچھا نہیں لگا وہ بندہ جو جوان ہے اور ہاتھ نہ اٹھا سکا. بزرگ اٹھا رہے ہیں ہاتھ. جیو 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 میرے بچوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھینک یو سار. حیدری. کیا خریدار لوگ ملے ہیں جو جناب سیدہ کی فضیل. بسم اللہ جی, راضی بیٹھے ہیں نا آپ بھی قبلہ بڑے ہیں. اس ہم میں سوائے سبحان اللہ حیدری, سوائے ملکۃ العرب کے, سامنے والے جو پچھلے دوست ہیں, سوائے حسین کی پاک نانی کے اور ہے کوئی نہیں جی. آپ کی کیا بات ہے. مطلب کہتے ہیں میں نے اور خدیجہ ہم نے مل کر, عطا میری طرف سے ہے, وسیلہ خدیجہ ہے. حبیب تجھ تک سیدہ پہنچانے کا جو میں نے ظرف ڈھونڈا ہے, اللہ اکبر, وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ وسیلہ وہ بنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چلو میرے بزرگوں نے کہا کہ کیا شان خدیجہ میں جملہ کا, تو ایک اور لفظ ہدیہ کرتا ہوں اور پھر آپ سے دعا لے لیتا ہوں. خدیجہ کے معنی کیا ہے؟ لفظ خدیجہ بی بی کا اسم ہے. خدیجہ اس بچی کو کہتے ہیں اگر 6 مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں جو بچہ آ جائے. فطرت کے خلاف ہے کہ 6 مہینے سے پہلے آ بھی جاتے ہیں, لیکن 6 مہینے سے پہلے جو آ جائے, اگر وہ بیٹا ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں خدج. بیٹی ہو جو 6 مہینے سے پہلے آ جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں خدیجہ. چونکہ حسین کی پاک نانی 6 مہینے سے پہلے
ماں کی جھولی میں آ گئی. اب فطرت کے خلاف ہے کہ 6 مہینے سے پہلے بچہ آ جائے اور وہ بچ بھی جائے. حکمت ڈاکٹر تمہاری سائنس پریشان ہے. بی بی 6 مہینے سے پہلے آ گئی تو بی بی کی والدہ نے بی بی کے بابا سے کہا کہ پتہ نہیں اس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے, لمحے 2 لمحے, تو اس کا کوئی نام تو رکھ لیں. انہوں نے فرمایا کہ چونکہ جو 6 مہینے سے پہلے بچہ آ جائے نا وہ بیٹی ہو تو اسے خدیجہ کہتے ہیں, تو جتنی دیر جو زندہ ہے اس کو خدیجہ کہتے رہو. تو خدیجہ کہنا شروع کر دیا. وہ ایک دن گزرا, رات گزری, صبح ہوا, اگلا دن, اگلا دن, اگلا دن, مخدومہ ٹھیک ٹھاک, خدیجہ خدیجہ خدیجہ, نام ہی پک گیا. تحقیق ہمارا حق ہے, وصول کرنا آپ پر واجب ہے. جیسے کہ 7 سال پہ رکھ کے کھڑا ہوں, اتنا اچھا ماحول نہ ہوتا میں جملہ کبھی بھی آپ کو نہ دیتا, چونکہ خریدار ہیں تو جوہری کو جوہر دیا جاتا ہے, بچے کو نہیں دیا جاتا. میرے سامنے بچہ بھی بیٹھا ہے تو وہ خریدار ہو کے بیٹھا ہے. میں نے جب تحقیق کی کہ کیوں اللہ نے فطرت کا قانون توڑ کے جناب ملیکۃ العرب کو 6 مہینے سے پہلے زمانے دنیا میں بھی بھیجا, پھر زندہ بھی رکھا, کیوں؟ چونکہ تمہارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ شکم مادر میں 6 مہینے کے بعد خوراک لینا شروع کرتا ہے اور اس کی خوراک بنتی ہے ماں کا لہو. لہو ہوتا ہے نجس. اللہ نے خدیجہ کو 6 مہینے سے پہلے بھیجا. جیو تاکہ یہ وہ خوراک حاصل نہ کرے چونکہ اس نے فاطمہ کی ماں بننا ہے. آپ کی کیا بات ہے میرے جوان, تجھے ہے غریب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجات. بسم اللہ. آپ جی جناب خدیجۃ الکبریٰ, ایک انوکھی بات کرنے لگا ہوں تو کبھی کبھی دل کر جاتا ہے کچھ کہنے کو, چونکہ جس بات کے لوگ جس سے واقف نہ ہوں تو اس کے دشمن ہوتے ہیں, جس چیز کو نہ جانتے ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں. سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے لگا ہے جی, بہت بڑا مسئلہ, جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب کی شادی ہوئی سرکار مصطفیٰ کے ساتھ تو بی بی کی جو باظاہر زندگی تھی وہ 40 سال کی تھی, سرکار جو ہے وہ 25 سال کے تھے. بی بی کی معاذ اللہ پہلے شادی ہو چکی تھی, وہاں سے 2 بیٹیاں 3 ساتھ لے کے آئی تھیں. تو یہ کہا جاتا ہے, ایک تو اس کا جواب مسئلے کا حل ہو جائے گا اور دوسرا ایک آپ خوش ہو جائیں گے. پکی بات ہے. جب جناب ملیکۃ العرب دنیا سے رخصت ہونے لگیں, تشریف لے کے جا رہی تھی, تو مصطفیٰ کی زانو پر بی بی کا سر, سرکار نے اپنا رحمت والا, ولایت والا, رسالت والا, امامت والا, شفقت والا, طہارت والا ہاتھ خدیجہ کی پیشانی پہ رکھا. خدیجہ بلایا, بی بی نے جواب دیا, دیکھا, فرماتے ہیں خدیجہ تو جا رہی ہے جنت. جی مالک. اب انوکھی بات ہے, جنت میں جا کر اپنی سوکنوں کو میرے سلام کہنا. پریشان کیوں ہو گئے؟ جنت سوکن جانتے ہو نا, جب دوسری شادی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سوکن. کن کہتے ہیں چنگاری کو. 100 چنگاری ہوتی ہے اس زوجہ کے دل میں جس کا شوہر دوسری شادی کر لے, اس لیے اسے سوکن کہا جاتا ہے. تو اپنی سوکنوں کو میرے سلام کہنا. اٹھ کے بیٹھ گئی جناب ملیکۃ العرب محسن اسلام, ہاتھ باندھے. اللہ کے پاک نبی, جی خدیجہ مجھ سے پہلے کوئی شادی؟ فرمایا نہیں, پہلی شادی تیرے ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھنا, اگر سننے کے دل کر ہی گیا جناب کا, جناب ملیکۃ العرب کی زندگی میں سرکار مصطفیٰ کو اور سیدہ کی زندگی میں امیر المومنین کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے ان دونوں کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرنی. اللہ اکبر. پتہ نہیں کتنی باتیں کہنے کو دل تھا, پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو مجھ سے پہلے کوئی شادی نہیں, پہلی شادی تیرے ساتھ. تو سوکن کیسی, وہ بھی جنت میں مجھ سے پہلے. یہ قصر رقیہ سلام اللہ علیہ میری مخدومہ کے نام کا ہے. تو بی بی سے مدد مانگتے ہیں کہ بی بی میں پہنچانے کی توفیق دے کہ میں حق پہنچا سکوں. تو سوکن کیسی؟ سرکار فرماتے ہیں مریم بنت عمران مادر عیسیٰ,
जन्नत में उसका निकाह मुझ मोहम्मद से होगा, तेरी सौकिन जन्नत में। चुप क्यों कर गए हो? आगे फरमाते हैं कुलसूम बिनते इमरान, जनाब मूसा की बहन, जन्नत में उसका निकाह मुझ मोहम्मद से होगा, तेरी सौकिन। आसिया बिनते मज़ाहिम जन्ने फिरौन, उसका निकाह जन्नत में मुझ मोहम्मद से होगा, तेरी सौकिन। अभी जो चुप बैठे हो, ज़ाहिर है मैंने कहा अनोखी बात हो तो लोग चुप ही करने चाहिए ना। यही वजह है कि अल्लाह ने मरियम जैसी बतूल अज़ को बेटा दे दिया, शादी नहीं होने दी। अब तो शान मुस्तफा सुनना, अब तो तुझे पता चले कि शिया मोहम्मद को कैसे मानते हैं। अल्लाह ने बेटा दे दिया जनाब मरियम को, शादी नहीं होने दी, बेऐब पाक ताहिर दुनिया से ले गया, चूंकि अल्लाह को पता था इसकी शादी मेरे महबूब के साथ जन्नत में होनी है। जनाब कुलसूम जो हजरत मूसा की बहन है, कोई दुनिया का आलिम शादी साबित करे मैं अपनी जबान काट दूंगा, अल्लाह उसे भी पाक ताहिर पाकीज़ा दुनिया से ले गया, चूंकि अल्लाह के इल्म में था इसका निकाह जन्नत में मेरे महबूब से होना है। जहां जनाब खामोश है मुझे पता है, आसिया की तो शादी हुई फिरौन के साथ, मुझे अब्बास अलैहिस्सलाम के एक एक कटे बाजू की कसम, जब भी फिरौन अपने महल का दरवाजा अबूर करके घर में दाखिल होता था, हातिफ गैबी से अल्लाह की आवाज आती थी, आंखें बंद कर, तेरे घर में मेरे महबूब की अमानत रहती है। तो अब यहां तक आपने सुन लिया, हैदरी अगर दाद देनी है तो जुमला भी आ गया है, जो अल्लाह जन्नत में मोहम्मद की शादी किसी बेवा से नहीं करवाता, वो पहली शादी बेवा से कैसे करवाए? जंदा फेफड़ा ठीक है यार, हैदरी अल्लाह अकबर। 27 साल की थी जनाब मलिकातुल अरब जब अक्द हुआ था, 40 साल वाली झूठी रिवायत है। तो हबीब हमने तुझे सैयदा, थक तो नहीं गए हो, सैयदा अता की है। 30-35 मिनट गुजर गए, आपकी मोहब्बत में खड़े हैं, जहां आप कहेंगे वहीं सलाम कर लेंगे। अभी तो शुरू ही ना कर पाए, सैयदा की इज्जत क्या है। हमने तुझे बतूल अता की है, फसल्ले ले रब्बे का वनहर, अपने रब की नमाज पढ़ा कर। थक गए हो मेरे ख्याल में, कि बोला आप ना बोलते तो मैं समझा था ये थक गए, क्योंकि अच्छे सुनने वाले जब यूं कर जाए तो फिर थकावट सैर होती है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, अपने रब की नमाज पढ़, कुर्बानी भी दे। ये वही अल्लाह नहीं जो ये मुस्तफा मुसल्ले पे खड़े तो ये कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला, थोड़ी पढ़ा कर। आज उसी को कह रहे नमाज पढ़, कुर्बानी कर, यानी काम दो हैं, हुक्म एक है, फसल्ले ले रब्बे का वनहर। एक ही आयत में दो हुक्म है, नमाज भी पढ़ कुर्बानी भी कर, नमाज भी पढ़ कुर्बानी भी कर। मैंने कभी हुसैन के नाना को नहीं देखा कि जो नमाज भी पढ़ रहे हो साथ कुर्बानी भी कर रहे हो। क्या बात है मेरे पहुंच गए। इधर वाले जो मातमी बैठे हो, कोई तो मातमी तो पहुंचे, अल्लाह करे। इस चूके हुसैन के नाना ने फरमाया था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये जो आयत है इसका मिस्ताक हुसैन है, ये काम सिर्फ हुसैन ने किया है, नमाज भी है कुर्बानी भी है। नाना दाद थोड़ी मिली है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक दफा तो जवान बोल पड़ो, हैदरी इन्ना शान या का होवा लबतर, जिसने तुझे बे औलादी का ताना दिया है, अभी वो खुद कयामत तक बेनस्ल रहेगा, अबतर रहेगा। होता है कभी कि 30-35 मिनट के बाद ऐसा हो जाता है जैसा तुम पे कैफियत है, ना मैं बच्चा ना मैं तुम से पहली दफा मिल रहा हूं जनाब से, अभी 2 मिनट के बाद फिर आप वहीं आ जाएंगे। इसलिए अपने रब की ताना दिया था आस बिन वाइल ने मुस्तफा को बे औलादी का, और उसे अल्लाह ने कहा कि तू खुद अबतर रहेगा, बे औलाद मरेगा, कयामत तक तेरी दुम कटी हुई होगी, नाम लेने वाला कोई नहीं होगा।
اب یوں کرنے کو پھر دل کر گیا چونکہ آپ کی کیفیت دوسری ہو گئی ہے، ورنہ کبھی بھی نہ کرتا، میں پورا گھنٹہ ہی نہ کرتا. یوں کرنے کو دل کر گیا. بھائی جان مولا کی قسم ہے، جسے اللہ نے بے اولادی کا وعدہ دیا ہے کہ تو بے اولاد مرے گا، اس کا ایک بیٹا ہے عمر بن عاص، شام میں ہوتا تھا، حاکم شام کا وزیر اور مشیر تھا. جب آپ کو اور حسن مولا حاکم شام کے دربار میں گئے تو اسی عمر بن عاص نے کوئی اونچے لہجے میں میرے مولا کے ساتھ بات کی. سرکار جلال میں آ کر کہتے چپ کر کے بیٹھ، بے اولاد باپ کا بیٹا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو 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 جیو. ایک دفعہ ہاتھ بلند فرماؤ، حیدریہ. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. سید آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو حسین کی ماں کی شان سن کر خوش ہو رہے ہو، کبھی دکھی نہ دیکھو. جو مانگنے آئے ہو اس کا سر سے لے کر جاؤ. الہی آمین. ایک بھی جھولی خالی نہیں جانے لگی یہاں سے، کیونکہ ذکر جس کا ہو رہا ہے. دو ہی تو استغاثے ہیں جہاں عرش بھی ہل جاتا ہے. ایک جناب سیدہ کے نام کا استغاثہ کرو، کوئی مشکل ہو تو فوراً قبول. ایک 12ویں کے نام کا، چونکہ یہ آپ کو میں سبحان اللہ کہوں جی. تو سیدہ کیا ہے؟ عطا ہے اپنے بابا کے لیے. آپ کے اور میرے حسن مولا، پھر ایک جملہ کہنے کو دل کر گیا. بابا کے بعد جب تخت خلافت پہ تشریف فرما ہوئے، بیعت شروع ہوئی، مبارکیں شروع ہوئی، تو میرے مولا کا ایک درباری شاعر تھا، اس نے اٹھ کر میرے مولا کی مدحت میں ایک شعر پڑھا. مولا کو کہتے مولا پہلے آپ تارا تھے آج چاند ہو گئے، پہلے چاند تھے آج سورج ہو گئے. پوری مسجد نے واہ واہ کی، سرکار کے چہرے پر جلال آ گیا. فرمایا یہ تو میری تعریف کر رہا ہے. کس کا مطلب ہے پہلے میرا مقام کم تھا جو آج میرے مقام میں اضافہ ہو گیا. فرمایا خلافت کی وجہ سے میری شان میں اضافہ نہیں ہوتا، سجدے کرے خلافت جسے حسن نے قبول کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آگے جو سرکار کے 3 جملے ہیں، وہ 3 جملے نہیں 3 اشرے ہیں. 3 اشرے، لیکن میں ابھی چونکہ وقت نہیں کہ 30 دن ہم یہاں بیٹھے رہیں. 3 جملے ہی سن لو، آگے اشرے کو راستہ خود مولا آپ کے لیے کھول دے گا. میں مولا عباس کا علم سامنے ہے، آپ کو اپنی بہن جناب رقیہ کا واسطہ ہے، یا فرشتے بھیجو یا ان جوانوں کو جگانا. بات ہی ایسی ہے نا. فرمایا ابھی عطا ہے نا اپنے بابا کے لیے. تو حسن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن فرماتے ہیں میرے لیے فخر منبر خلافت پہ بیٹھنا نہیں. اس کے بعد مصائب پڑھوں گا اگر قیمت پوری نہ ملی تو، اور وہ بھی آپ سے کہنا پڑ گیا جو اچھے تھے، آپ بھی اچھے ہیں. حسن فرماتے ہیں میرے لیے فخر کیا ہے؟ فخر ابی جدی فی قلب من لا قلب لہو، و ابی وجہ من لا وجہ لہو، و امی حجاب من لا حجاب لہو. حسن فرماتے ہیں میرے لیے فخر یہ ہے کہ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل کوئی نہیں. میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ کوئی نہیں. اور اگلے جملے پر سید ضرور بولنا، فرماتے ہیں امی حجاب من لا حجاب لہو، میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا پردہ ہی کوئی نہیں. جیو ہاتھ اچھے حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی ہے وجہ اللہ، بطول ہے حجاب اللہ. لطف لو، داد یہ دیں گے جو پھنس گئے آگے. لطف ہر بندہ لے. علی وجہ اللہ، سیدہ حجاب اللہ، علی چہرہ، بطول پردہ. علی اللہ کا چہرہ، بطول بھی اللہ کا پردہ. تو پھر ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ میں اشارہ کر رہا ہوں، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ بطول پردہ، علی چہرہ، اور پردہ ہمیشہ چہرے کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیو جیو جیو. ہاتھ بلند کر لو جوان. حیدری. چہرہ علی بسم اللہ، بطول سیدہ حجاب اللہ. اور چہرے کا ہی پردہ ہوتا ہے. جناب سیدہ جب اس سن کو پہنچے جس سن میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو عرب کے روسا کے بڑے بڑے رشتے سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، ہمیں اپنی فرزندی میں لے لیں، ہمیں اپنی فرزندی میں لے لیں، ہمیں اپنی نوکری میں رکھ لیں. مصطفیٰ خاموش رہے.
کیونکہ جب وہ نہ بولے تو یہ لب بھی نہیں حرکت کرتے. پتہ نہیں کتنا اس کا اور اس کے لبوں کا آپس میں رشتہ ہے. کاش ایسے ہوتے صحیح. وما ینطق کا مالک جو ہوا چپ کر گئے ہو. جب یہ حد سے بڑھے نا لوگ، توحید کی غیرت جلال میں آئی. اللہ نے کہا حبیب یا رب کے ٹکے ٹکے کے چبل آ کر تجھ سے سیدہ کا رشتہ مانگتے ہیں، ان سے کہہ دے کہ بطول کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج رات جس کی چوکھٹ میں ستارہ اترے گا، پہنچ گئے ہو نا، اور قرآن نے گواہی دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا. اللہ کہتے ہیں اس ستارے کی قسم جو پیشانی کے بل کسی کی چوکھٹ پہ گرا. یہ ہوا کا معنی کسی سے پوچھ لینا میرے جوانوں، پیشانی کے بل گرنا ہے. یہ پیشانی کے بل ہو تو اسی کو سجدہ کہتے ہیں. ستارہ اتنی ہے یا علی، ستارہ چھوٹی چیز ہے نا، اللہ قسم کھا رہا ہے اور جا بھی پستی کی طرف رہا ہے، بلندی کی طرف تھوڑا جا رہا ہے کہ قسم کھائے اللہ، نیچے آ رہا ہے. میں نے کہا مالک جا زمین پہ رہا ہے، کھا قسمیں رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو ہے جعفر اپنے آپ کو، میرا آج دل کر رہا ہے کہ خود کو داد دوں. اللہ کہتا ہے جو علی کے دروازے پر اپنے آپ کو ذلیل کر دے گا، میں اللہ اسے عظیم کر دوں گا. سمٹ گیا جعفر حیدری. تمہارے سامنے مثال حضرت سلمان. 2 روپے کا جھاڑو نہیں ملتا تھا سلمان کو مدینے کے بازار سے، لے آتا اور صفائی کرتا رہتا، سیدہ کے دروازے پر نوکری کرتا رہتا، داڑھی رگڑی. آل محمد نے دیکھا اتنا اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، تو ہم میں سے ہے. کیا کیا شگوفے کھل رہے ہیں اور کھل رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جس کسی اوقات پہ ستارے کا سمٹ گئے جناب، سیدہ کا رشتہ اسی کا، پورا مکہ سج گیا. بات مکے کی ہے جناب. چراغیں ہر چھت پہ، کرنڈیاں اور بوسکیاں، خوشبویں اور عطر، ریشم اور پتہ نہیں کیا کیا. بظاہر اپنے مصلیہ پر علی بیٹھا ہے حجرے میں. عرش والے علی کو کہتا ہے تیری رضا پہ میں راضی ہوں. زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی، اس نے آ کر پورے مکے کا چکر کاٹا، پھر چلا گیا. مولا کی قسم پھر آیا، پھر چکر کاٹا، پھر چلا گیا. جب تیسری دفعہ آیا تو میں نے زہرہ راستہ ستارہ کے آگے آیا، میری روح. میں نے کہا یہ تو مجھے پتا ہے جانا تو نے میرے مولا علی کی چوکھٹ پہ ہے، یہ تو پکی بات ہے. تو زہرہ کہتے پھر تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں کہ یہ جو چکر کاٹ رہا ہے بار بار، اگر علی کی گھر کا راستہ بھولا ہوا ہے تو میں لے چلوں. چکر کیوں کاٹ رہا ہے؟ جو زہرہ ستارہ نے زہرہ ستارہ کہتے ہیں اگر میں چکر کاٹے بغیر علی کی چوکھٹ پہ آ جاتا تو زمانے کے لوگ کہتے ٹوٹا ہوا ستارہ تھا، علی کی چوکھٹ پہ گر گیا. میں چکر کاٹ کے بتا رہا ہوں ٹوٹا ہوا نہیں تھا، بھیجا ہوا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد، پڑھا کرو 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ. تسبیح پوری. سفر میں بھی جاؤ تو پڑھ کے جایا کرو، آفس میں جاؤ تو پڑھ کے جایا کرو، اسکول کالج یونیورسٹی جاؤ، پیپر پرچہ کچھ بھی جاؤ پڑھ کے جاؤ. مشکل حل. آپ کے ساتھ ایک مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی نماز پڑھو تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز اختتام کو پہنچی، دائیں بائیں دیکھنے سے پہلے، یعنی کسی سے بات کرنے سے بھی پہلے میری دادی کی تسبیح پڑھ لیا کرو. 1000 رکعت نماز کے برابر ثواب ہے. کوئی تو پھر جلوہ ہے نا، کوئی تو نظام ہے نا. تو یہ سیدہ کے جو الفاظ ہیں جو تسبیح بن گئے، جی تسبیح کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کب مخدومہ نے ادا کی ہے؟ کیونکہ جب زہرہ ستارہ آسمان سے اترا نا زمین کی طرف تو سارا مکہ دیکھ رہا تھا، مخدومہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کدھر جاتا ہے.
اس نے جگہ چھوڑی، محمد کی بیٹی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بول پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 دفعہ مخدومہ کی زبان عصمت سے اللہ اکبر کے جملے جاری ہوئے۔ اب قیمت ضرور ملے گی۔ زہرہ ستارہ علی کی چوکھٹ پہ اتر گیا، شور پڑا علی کی چوکھٹ پہ زہرہ اتر گیا، بی بی نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ۔ یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو نا، یہ ہاتھ حسین کی اماں سے خیرات لے رہے ہو، یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو سیدہ کی بارگاہ میں پھیلتا ہے۔ الحمدللہ علی کی چوکھٹ پہ الحمدللہ الحمدللہ، جتنی دیر زہرہ ستارہ وہیں پہ رہا، مخدومہ پڑھتی رہے الحمدللہ۔ 33 دفعہ جملے ادا ہوئے، زہرہ ستارہ واپس پھر پرواز کر گیا۔ بی بی نے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چونکہ بلندی پہ جاؤ تو سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک بات سن لو پھر مجھے چھٹی دے دو، ایک ہے تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسری اور چوتھی رکعت جو نماز کی ہم پڑھتے ہیں اس میں الحمد پڑھ لو یا یہ تسبیحات اربع پڑھ لو، الحمد کے برابر ہے، الحمد پورے قرآن کے برابر ہے۔ تو پورا قرآن ان 3 تسبیحوں میں چھپا ہوا ہے، 4 میں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر اس کو تیسری چوتھی رکعت میں آپ نے ایک دفعہ پڑھا، نہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع کرو، اگلی نماز پوری کرو۔ اگر آپ نے اس کو 2 دفعہ پڑھ لیا تو پھر تیسری دفعہ پڑھنا واجب ہوگا، چونکہ 3 گواہیوں کے بغیر اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرے۔ ہاتھ بلند کر لو جو جوان بیٹھے ہو جا رہا ہے۔ بسم اللہ سر، میں ہر حلالی موالی بزرگ جوانوں کو سلام کر رہا ہوں۔ 3 پھر 2 دفعہ پڑھ لو، تیسری دفعہ پڑھنا واجب خود بخود ہو جائے گا۔